اس کو بس یہ تھا کہ اس کو گائیڈنس نہیں چاہیے تھی. ویسے گھر میں ادھر ادھر سارا دن ویسے بھی بہت پھرتا تھا, لیکن اس طرح اس کو ایک گائیڈنس مل گئی, ایک ڈائریکشن مل گئی کہ میں نے اس طرح کرنا ہے. تو وہیں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو ایک ڈائریکشن دے کر بتاؤں کہ اتنے کلومیٹر یہ چل سکتا ہے یا اتنا یہ جو ہے اتنے ٹائم میں چل سکتا ہے, تو یہ پیرامیٹرز پھر مائنڈ میں آئے اور اس کو ہی جو ہے میں آگے لے کے چلی. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو 6 to 7 جگہ سے سرٹیفکیشن ملی ہے. تو انہوں نے کسی چیز کسی ٹیلنٹ کی بیس پہ ہی اس کو دیا ہے, ایسے تو کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں دیتی. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا یا اس میں بھی اتنا ٹیلنٹ تھا, یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بچے کا ٹیلنٹ ہے وہ ایک ایتھلیٹ والا ٹیلنٹ ہے. پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا جمیل. آج ہم موجود ہیں دمیر کے گھر پر. دمیر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کر رہا ہے. پاکستان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے جس سے بچے جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ پارٹ لے سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بچے جو ہیں وہ صرف شرارتیں کرتے ہیں یا پھر ماما کو تنگ کرتے ہیں, لیکن یہ وہ بچہ ہے جس نے ایک ایسا یونیک سا ٹرینڈ اور یونیک سی کوالٹی جو ہے اپنی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لائی ہے, اور ڈفرینٹ ایوارڈز اور ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ریسیو بھی کی ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی. آج ہم ان کی مدر سے جانیں گے کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اور انہوں نے یہ جو چیز ہے ریکارڈ بنانے کی پوری انٹرنیشنل لیول پر وہ کیسے اسٹارٹ کی, اور ان کو کیسے فیل ہوا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس فزیکل ایکٹیویٹی میں یونیک ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ بھی آئے. جی اچھا, سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب فیل ہوا کہ دمیر جو ہے وہ اس قسم کا جو ریکارڈ ہے, اس قسم کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر ہے سیٹ کر سکتا ہے؟ ایسا تھا کہ دمیر نے جو ہے 9-10 منتھ کی ایج میں جلدی چلنا سٹارٹ کر دیا, اور ماشاء اللہ جب یہ 11 منتھ کا ہوا ہم اس کے ساتھ باہر واک پہ جانے لگے تو اس کی فرسٹ انٹریکشن تھی مین روڈ پہ. تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے بچہ, اس نے مجھے کہا کہ نیچے اتاریں, میں نے چلنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ تو گھر پہ چلتا ہے تو میں بھی نہ چل سکے اس طرح. تو اس نے جب فرسٹ ٹائم میں چلا مین روڈ پہ اور اتنا جو ہے بنا ڈرے بنا تھکے اس نے ہمیں لگاتار کتنی دیر چل کے دکھایا. تو فرسٹ ٹائم پہ اس کی بہت اچھی تھی, اسی ٹائم میرے مائنڈ میں کلک کیا, لیکن پھر ہم ڈیلی بیسس پہ جاتے رہے, میں اس کا اسٹیمنا نوٹ کرتی رہی, اور اس طرح جو تھا یہ میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ یہ جو اس بچے کا یہ جو ٹیلنٹ ہے, یہ جو اس کی کوالٹی مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ لگی. عموماً اتنی عمر کے بچے چلتے نہیں ہیں, تو یہ آئیڈیا اس طرح سے میرے مائنڈ میں پھر کلک ہوا. اور ویری فرسٹ بچہ تو ویسے ہی نہیں چلتا اتنی جلدی. 11 منتھس کی عمر میں مطلب کہ بچہ جو ہے وہ نہیں چلتا, تو یہ 11 منتھ کی مطلب کہ اسٹارٹ میں ہی چلنا اسٹارٹ ہو گیا, اور آپ نے مطلب کہ اس کا اسٹیمنا نوٹ کیا کہ کتنی دیر یہ چلتا ہے. تو آپ نے مطلب کہ وہ ٹائم وغیرہ سے نوٹ کیا اس کو؟ جی ایسے ہی کہ پہلے میں اس کی نا کلپس بنانے لگی پھر ویڈیو کے, اس میں نے نوٹ کیا کہ 5 to 10 منٹ چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے, اس میں گر بھی نہیں رہا, تھک بھی نہیں رہا, اور شوق ہے اس کو چلنے کا. مطلب کہ اس کو بس یہ تھا کہ اس کو گائیڈنس نہیں چاہیے تھی. ویسے گھر میں ادھر ادھر سارا دن ویسے بھی بہت پھرتا تھا, لیکن اس طرح اس کو ایک گائیڈنس مل گئی, ایک ڈائریکشن مل گئی کہ میں نے اس طرح کرنا ہے. تو وہیں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو ایک ڈائریکشن دے کر بتاؤں کہ اتنے کلومیٹر یہ چل سکتا ہے یا اتنا یہ جو ہے اتنے ٹائم میں چل سکتا ہے, تو یہ پیرامیٹرز پھر مائنڈ میں آئے اور اس کو ہی جو ہے میں آگے لے کے چلی. اچھا, تو یہ پلیٹ فارم آپ نے کہاں سے چوز کیا کہ اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹس وغیرہ الاٹ ہوں انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر؟ یہ پلیٹ فارم آپ نے کیسے چوز کیا؟ پلیٹ فارم ایسے چوز کیا کیونکہ پہلے بھی میرے بھی مائنڈ میں نہیں تھا کہ پلیٹ فارم ایسے ہوں گے, کبھی ایسا ہم نے بھی نہیں اس طرح سے کہیں اپلائی کیا. لیکن جب سرچ آؤٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ میرے اندر جو تھا شوق تھا یہ آج سے نہیں تھا, جب مطلب کہ ابھی میں ایز اے مدر نہیں بھی تھی تب بھی میرے اندر یہ اویئرنیس تھی کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا ہے. جب وہ دنیا میں آئے تو اس کو کوئی ایک نام آئیڈینٹی دینے کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو وہی جو شوق تھا میرا مجھ کو اس سے ریسرچ کی طرف لے کے آیا. پھر سرچ آؤٹ کرنے پہ ڈھونڈے تو سب کچھ ملتا ہے, پلیٹ فارم ملے, ان سے پھر کانٹیکٹ کیا تو پھر انہوں نے جو تھا ہمیں آگے کرائٹیریا دیا تھا. انہوں نے بتایا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیسے آگے جا سکتا ہے. یہ پلیٹ فارمس نے آپ کو بتایا اور گائیڈ لائن دی آپ کو کہ, اور پھر کتنے مطلب کہ ان کو ریسیو ہو چکے ہیں سرٹیفکیٹس اور یہ ایوارڈس وغیرہ؟ ان کو ماشاء اللہ انٹرنیشنل لیول پہ 5 ریسیو ہو گئے ہیں ڈفرینٹ جگہ سے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, اور ان سب نے بھی اس بچے کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ماشاء اللہ پاکستان سے اس کو ملا ہے, پاکستان کا یہ نیشنل ریکارڈ ہولڈر فرسٹ ہولڈر ہے, کیونکہ اب تک
जितने भी बच्चों को मिला अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है, इसको नेशनल रिकॉर्ड का टाइटल इस बेस पे मिला क्योंकि इसका कारनामा बहुत अनोखा था, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, इन द वर्ल्ड भी नहीं है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। तो उस बच्चे को मिलता है जिसने एक नई चीज़, नया ट्रेंड सेट किया हो, उसको फिर नेशनल रिकॉर्ड का टाइटल मिलता है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर जो इसको अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, डिफरेंट कंट्री से आपने रिसीव करना है, तो उसमें मसले तो होंगे ना कि वहाँ पर जाके लेना या फिर उनकी सेंडिंग वगैरह, उसमें कोई मसला वगैरह आया हो? जी, फर्स्ट टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे क्योंकि एक तो पहले उनको जो है ये भी डर रहता है कि पता नहीं वो हमारा ये जो है एक उनको क्लिप सेंड के सिलेक्ट करते हैं या इस टाइटल को देखते हैं कैसे। तो उन्होंने फिर जब देखा, उन्होंने कहा कि ये यंगेस्ट किड डिड लॉन्गेस्ट वॉक, इस टाइटल के अंदर आपका बच्चा आएगा क्योंकि दुनिया में अब तक किसी बच्चे ने इतनी सी एज में इतना नहीं किया और ये आइडिया भी आज तक किसी के माइंड में नहीं आया। और क्राइटेरिया और पैरामीटर भी उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा कि आपने कम से कम इसको 1 किलोमीटर वॉक करवानी है, जो कि हमारे लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के बाद जो है इसका स्टेमिना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन चुका था और इस बेस पे इसको मिला। फिर जो था उनके रिवार्ड्स का जो क्राइटेरिया था वो यही था। और रिसीविंग में हर्डल्स हमें ये हुई क्योंकि एक दूसरा कंट्री है, इंडिया है, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी यूरोप से भी एफिलिएशन है, तो वहाँ इश्यूज़ ये थे कि हम उनको लॉन्ग वीडियोज़ नहीं सेंड कर सकते थे, तो वो सारी सर्च आउट करना कि किस ऐप के थ्रू जा सकती हैं, फिर उनसे लाइवली कनेक्ट होना नेट पे, और उसके अलावा उनको जो है फिर सेटिस्फाई करना, उनकी जो वो हमें पैरामीटर देते थे, चैलेंज देते थे, उसको पूरा करना, वो भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। और इस सबको पूरा करना इतना भी ईजी नहीं था जितना कि बताने में लग रहा है, यानी इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल थी और दिन रात की मेहनत थी जो कि मैं सर्चिंग में कर रही थी, उनको भेजने में, वीडियोज़ भेजने में कर रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो एक वीडियो पे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने इसकी कितनी वीडियोज़ बनाई जिसमें 20-25 मिनट वॉक कर रहा है, कंटिन्यूसली वॉक कर रहा है, तब जाके उन्होंने जजमेंट दिया कि ठीक है ये इस चीज़ के काबिल है, इसको मिल सकता है। अच्छा, कभी ये हुआ कि मतलब कि इनका कोई ऐसा अवार्ड हो जो इनको लाइव सेशन में मिला हो, यानी कोई इसका लाइव सेशन हुआ हो कि लाइव सेशन में आप हमें दिखाएं कि ये 25 to 20 मिनट जो है वो वॉक कर रहा है? जी, ऐसे कि इसकी जो वीडियोज़ है अगर हम वो कहीं पे अपलोड करते हैं, इवन कि मैंने अपने एक चैनल बनाया कि लोगों को दिखाने की कोशिश करें, तो ये बच्चा छोटा है तो वो जो है सिक्योरिटी वायलेशन आ जाती है वहाँ पे, इसलिए 2 से 3 मिनट की ज़्यादा हम अपलोड नहीं कर सकते। बाकी जो लोग कहते हैं कि ये फ़ेक है या ये इसको नहीं मिलना चाहिए था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उनके लिए मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको 6 to 7 जगह से सर्टिफिकेशन मिली है, तो उन्होंने किसी चीज़, किसी टैलेंट की बेस पे उसको दिया है, ऐसे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती। और जो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये फ़ी की बेस पे हुआ है, तो मैं एक बात कहूँगी कि फ़ीस उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि हमारी करेंसी चेंज है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आपका आइडिया यूनिक है और आपका बच्चा किसी काबिल है, तो यकीन जाने वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो फ़ीस में बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, फ़ीस नहीं लेते फिर इतनी। यानी आपको सोसाइटी क्रिटिसाइज़ भी करती है कि ये बच्चा ये जो आप दिखा रही हैं इनका टैलेंट वो फेक है, तो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल किया? आपने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? क्रिटिसिज्म तो बहुत मिला क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे जो इस फील्ड में और जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे को मैं कहूँगी कि अप्रिशिएट किया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे यहाँ पे इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना जज करते हैं, तो उस जजमेंट में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो उनको मैं ये कहूँगी कि बच्चा बहुत छोटा है और इस चीज़ को मैंने इसलिए नहीं इतना मैटर करती मेरे लिए क्योंकि ये मैंने किया अपने बेटे के लिए, इसके लॉन्ग टर्म इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने अपनी अचीवमेंट अपने बेटे के लिए की थी, अगर मैंने अपने लिए की होती तो मैं भी कहीं डिसहार्ट हो जाती, लेकिन ये मैंने इसलिए किया कि उसके अंदर वाकई में एक टैलेंट है, ये नहीं है कि मैं अपना शौक़ उससे पूरा करवा रही हूँ। तो एज ए मदर मुझे पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर मज़ीद आगे जाएगा और इसलिए मेरे लिए सब बातें इतनी मैटर नहीं करती। अच्छा, नेशनल लेवल पर आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगी इन फ्यूचर? जी, मुझे यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बहुत से प्लेटफॉर्म मिले, पाकिस्तान तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी अब ये सब स्टार्ट हो चुका है PBR की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि आजकल बहुत कम हो चुकी हैं, इंटेलिजेंस लेवल पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई और बच्चों का रुझान दूसरी चीज़ों की तरफ हो गया, तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हमारे मुल्क में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने बच्चों के टैलेंट को शो करवा सकते हैं। यानी PBR की तरफ से ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो बच्चों की प्रमोट कर सकते हैं, सिर्फ इस बच्चे की नहीं और भी बच्चे जिनके पास इस तरह के टैलेंट हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं।
تو آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ویورس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا یا اس میں بھی اتنا ٹیلنٹ تھا، یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بچے کا ٹیلنٹ ہے وہ ایک ایتھلیٹ والا ٹیلنٹ ہے. اس کے ٹیلنٹ کو جو ہے ایتھلیٹ کی بیس پہ مانا گیا ہے. اس کو اسی بیس پہ ٹائٹل ملے لٹل چیمپئن کا، ینگسٹ کی ڈڈ لانگسٹ واک. اور ایز اے نیشنل ریکارڈ ہولڈر ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کریٹیسائز کریں، ہمیں پراؤڈ فیل ہوگا اگر سارے بچے ضمیر کو دیکھتے ہوئے اس ٹرینڈ کی طرف آئیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو آگے لائیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت فخر فیل ہوگا. اور دوسری بات کہ پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. میرا بیسیکلی سب میں جو ایم تھا اور جو نیت تھی وہ یہی تھی کہ بچوں کو جو ہے ہم ان کی صلاحیتوں کو اچھے وے میں یوز کر سکیں. تو پیرنٹس کو چاہیے اویئرنیس لیں اور بچوں کے ٹیلنٹ کو یوز کریں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی تو ڈیلی روٹین ہوگی ضمیر کے ساتھ، تو ضمیر کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ یعنی ضمیر کی ڈائٹ کیسی ہوتی ہے اور اس کی ڈیلی روٹین میں آپ کتنی ایکسرسائز کرواتی ہیں اس کو کہ کتنی کلومیٹر یہ واک کرے تاکہ اس کے ریکارڈ جو ہے وہ اور ہائی ہو سکے چھوٹی سی ایج میں؟ آپ اس کی کتنی واک کرواتی ہیں ڈیلی روٹین میں؟ ڈیلی روٹین میں ماشاء اللہ اب 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی واک کر سکتا ہے. اس میں 2 سے 3 کلومیٹر کا بھی اس کا اسٹیمنا ہو گیا. ایون کہ اب PBR والوں نے، پاکستان والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے، کچھ ہم نے کیا بھی ہے، تو اگر ہم اس کے لیے اپلائی کریں گے تو مزید اس کی یہ اپنے ریکارڈ کو بریک کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اب اس کی پریکٹس بہت زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے. اور اتنا میرے لیے بھی ایزی نہیں تھا سب کرنا، کیونکہ ہاؤس وائف ہوں، میری اپنی بھی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. لیکن جب آپ میں شوق ہوتا ہے اور پیشن ہوتا ہے کچھ کرنے کا تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل فری بیٹھی ہوں اور مجھے سب نے کہا ہے کہ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے اپنی رات کی نیند کو جو کہتے ہیں نا اسے چھوڑ کر بچے کے لیے سرچ آؤٹ کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی میرے بچے کی ایک نام ہو، ایک پہچان اور ایک پازیٹیو وے میں ہو. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے. اور اس کی ڈیلی روٹین میں ڈائٹ کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہوگا. اس کی ڈائٹ ماشاء اللہ اسپیشل ہوگی. اس کے کھانے کا دھیان بہت رکھنا پڑتا ہے. اس کی ڈائٹ میں نے ڈرائی فروٹس اور بہت زیادہ کچھ ایسی ریسیپیز ہیں جو اسپیشلی اس کے لیے بنائی ہیں، جو کہ عموماً اس عمر کے بچے کھا نہیں سکتے. کھا لے تو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا فزیکل اسٹیمنا ایسا ہے، چلنا اتنا ہے کہ یہ اتنی چیز کھا لیتا ہے، ڈائجسٹ کر لیتا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ اتنے ایکٹیو بچے کے ساتھ بھی گزارا کرنا ایک کام ہے، اور ایک مدر کے لیے ڈبل جو ہے نا اس پہ پریشر آ جاتا ہے. اور اس ساری اس کے فیم کے بعد اور اس ساری چیز کے بعد تو میں اس کے بارے میں اور زیادہ کنسرن ہو گئی ہوئی ہوں. پاکستان کی مدرس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے لیے کوشش کریں. اور صرف ٹپیکل قسم کی باتوں میں رہنے کی بجائے اگر ہم ہر پیرنٹ جو ہے اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، ان میں اتنا پیشن ہوتا ہے، تو اگر ہم بچے کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں اور اس کو پازیٹیو وے میں آگے لانا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس سے ہمارا اور ہمارے ملک کا نام اچھا ہوگا. اچھا، تو ضمیر کا یہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن تھا؟ یعنی ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ کمپٹیشنس ہوتے ہیں تو ریکارڈ بنتا ہے اور کوئی ایسا جو ہے ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ٹرینڈ سیٹ آپ کروانے کے لیے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن وغیرہ ہوا تھا کہ انڈیویجول لیول پر ہی تھا؟ ایسا تھا کہ جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہیں بھی بہت زیادہ ایک یونیک بات لگی تھی. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ کوئی کمپٹیشن ہے، تو انہوں نے کہا آج تک ایسا ہوا ہی نہیں، اور اتنا چھوٹا بچہ اتنا چلتا بھی نہیں ہے، یہ چلتا ہوگا تو ہم سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. تو ماشاء اللہ الحمدللہ ضمیر نے کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے کمپیٹ نہیں کیا. اس نے اپنا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور اس نے اپنی جو ہے انڈیویجول اچیومنٹ بنائی ہے ماشاء اللہ. اچھا، تو آپ کے پاس یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ضمیر کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مطلب کہ دکھایا جائے تاکہ پوری دنیا جان سکے کہ اس قسم کے جو ٹرینڈ ہے وہ بچے سیٹ کریں تاکہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بچے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں؟ اور کافی ماؤں کو بھی ابھی بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے بچوں میں کس قسم کا ٹیلنٹ ہے، اور وہ ابھی اتنی سی عمر میں ہی وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اجاگر کر سکتی ہیں. جی ایسا تھا کہ میڈیا تک آنا تو ہمارے نہ میرے مائنڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، نہ میں نے ایسا سوچا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. لوگوں نے جو ہے PBR سے کانٹیکٹ نمبر لیا اور پھر وہاں سے میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور پھر وہیں سے آتے گئے. ہاں یہ تھا کہ ہم نے پھر انٹرویو سے منع نہیں کیا کہ جب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ایک اتنا پازیٹیولی لے کر دکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں کوئی آگے بڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے جو ہے ضمیر کے لیے یہی بات ہے کہ میں نے اس کی چھوٹے ہوتے سے اس لیے جج کیا کہ ماں کو جو ہے بچے کے پیدا ہوتے ہی ٹیلنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ماں کا فوکس ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر میں اس پہ پازیٹیولی فوکس کرتی رہوں گی تو مجھے مزید اس کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا. یہ تو بھی ایک خوبی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی رکھی ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آگے دیکھنا چاہیں گے.
یہ تو چھوٹے سے ایتھلیٹ سے آپ لوگ ملے، اور جو ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہے، وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں گے، یہاں بھاگ دیں وہاں بھاگ گئے ہیں، اور وہ بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو واک، آئی جسٹ وانٹ ٹو رن. تو اسی کے ساتھ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو بھی اویئرنیس آئی ہوگی کہ آپ کے جو بچے ہیں ان میں بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ ٹرینڈس ہو سکتے ہیں، وہ بھی ریکارڈ سیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی. اپنے بچوں کی خوبیوں کو جانیں اور ان کو آگے پروموٹ کریں، اور نہ کہ دوسرے لوگوں کو ڈیگریڈ کریں اور ان کو ججمنٹل جو ہے وہ کمپلیمنٹس دیں، بلکہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف کو جائے. ہمارا پاکستان جو ہے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.